السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ لائیو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کا قصہ میرا خیال تھا کہ میں اتنی جلدی ایڈیٹوریلی پروگرام میں نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو بھول گئے ہیں، صرف یہ تھا کہ دوسرے معاملات کے اوپر ہماری نظر رکھنی چاہیے اور اس کے بعد ہم ذرا اس کو فالو اپ کریں گے۔ لیکن یہ موقع ہمیں چودھری نثار علی خان جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، انہوں نے کل سپیچ کر کے دیا، اخبارات کے اندر ان کے بیانات چھپے ہوئے ہیں۔ ریمنڈ کی رہائی کا ڈرامہ رچانے والوں کی مدت ملازمت کیوں بڑھائی گئی؟ واضح اشارہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی توسیع جو ملازمت کی گئی حکومت کی طرف سے۔ فوج سرحدوں کی حفاظت کرے۔ وزیر اعظم ریمنڈ ڈیوس رہائی پر قوم کو اعتماد میں لیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے ریمنڈ ڈیوس کو نکالا ہے۔ مطلب جس سے یہ ہے کہ پنجاب حکومت اس کے اندر بالکل حصہ دار نہیں ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کے گرد ابھی بھی پاکستان میں بڑی سیاست گھوم رہی ہے۔ کیوں گھوم رہی ہے اور اس سیاست کو ہم نے منطقی نتیجے پر کس طرح لے کے آنا ہے، لوگوں کو کیا کیا بتانا ہے، حقائق۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مہرین انور راجہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں، اور شیخ وقاص اکرم صاحب پی ایم ایل کیو کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ممبر قومی اسمبلی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وحید انجم صاحب ناظرین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، قانون پر گرفت ان کی بڑی مضبوط ہے، اور جہاں پر قانونی معاملات ہوئے ہم ان کو ریفر کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ کس طرح چلتا ہے، جیل کس کے پاس ہوتے ہیں، پروسیکیوشن کس طریقے سے ہوتی ہے، چلان کس طرح بھرا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا، وحید انجم صاحب بتائیں گے۔ لیٹ می آسک یو دس قادر بلوچ صاحب اسٹریٹ اپ، یہ ہمارا تو خیال تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ چودھری نثار صاحب نے تو کل بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا جی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور وفاق اس میں ملوث ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر۔ پالیٹکس ہو رہی ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے اس میں؟ دیکھیں، میں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، چودھری صاحب نے جو بات کی ہے ظاہر ہے کسی کچھ شواہد کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی ہوگی، لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، پنجاب گورنمنٹ کو ڈیفینسو میں ڈالنے کی انہوں نے میڈیا نے کوشش کی، اور مرکز نے بھی شاید کچھ لوگوں کو کہا کچھ اس قسم کے کہ ڈیفینسو پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے جواب میں میاں شہباز شریف صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے ایک کمیشن، انہوں نے کسی بھی جج کے پیچھے انہوں نے کہا کہ ایک کمیشن ڈیٹیل کیا جائے، اور اگر ہمیں ملوث پایا گیا، ہماری کوئی رول اس میں ثابت ہو گئی تو میں استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، یہاں تک انہوں نے بات کی۔ اس کے باوجود بھی خاموشی نہیں رہی اس کے اوپر، نہ کمیشن ڈیٹیل ہوا، نہ اس کی انکوائری کرنے کی کوشش کی گئی، پھر بھی ہمارے کھاتے میں چیزیں ڈالنے کی کوشش ہوتی رہی۔ کھاتا صاف ہے؟ کھاتا ہمارا اس لیے صاف ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک قانونی مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کا تعلق ہمارا تو رول آتا تھا کہ پروسیکیوشن نے اس کیس کو کتنا اچھا انکوائر کیا ثبوت لانے کے لیے، اور ادروائز پروسیکیوشن کی بات تو اس وقت آتی جب یہ کیس کسی کورٹ کے سامنے چلتا اور اس میں ان کی ان کے جرم کے ثبوت اور ادروائز کے بارے میں کوئی بات چیت کی جاتی۔ وہ نوبت آئی نہیں، ورثہ نے معاف کر دیا، اور انصاف کے ہماری تو کاروائی چلی نہیں جہاں پر ہمارے اوپر وفاقی حکومت میں بھی کیوں ڈال رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں وفاقی حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ غیر ملک باہر کے ملکوں سے جب تعلقات کی بات آ جاتی ہے، ڈیلنگ کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر صوبے ان سے ڈیل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک، مرکزی حکومت ڈیل کرتی ہے، اور پھر ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کا وار آن ٹیرر کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ سے ایک اسپیشل تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پہ چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر کچھ کیا گیا، اگر کوئی انڈر ہینڈ اس میں کوئی بات چیت ہے تو اس بات چیت میں پروونسز کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہو سکتی، ان پارٹیوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ویسے نہیں کہا جس طریقے سے آپ بیان فرما رہے ہیں، ذرا تندی اور تیزی زیادہ سی، لہجہ ذرا سخت، ان کا حق بنتا ہے، تقریر کی بات اور ہوتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے، کبھی بھی کوئی صوبائی حکومت باہر کے پنجاب کا کھاتا صاف ہے، پنجاب کا کھاتا صاف ہے۔ مہرین صاحبہ، مرکز مورد الزام ٹھہر رہا ہے، اور ہم نے تو، ہمارا تو خیال تھا ساروں نے حصہ ڈالا اس کی رہائی کے اندر، پتہ چلا صرف آپ کا حصہ زیادہ ہے۔ دیکھیے، بات یہاں تک ہے کہ پنجاب کا کھاتا صاف ہے یا نہیں ہے، جنرل صاحب نے ابھی حال ہی میں پی ایم ایل این جوائن کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں بنتا بھی ہے کہ اس کو ہر طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے۔ جہاں تک ڈیوس کے معاملے کی بات ہے تو وہ کون سی جیل میں تھا، کیسے رہا ہوا، کون انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں، جب کھاتا صاف کی بات کی جائے گی تو یہ سامنے آئیں گی۔ میں ان تمام چیزوں میں نہیں جانا چاہتی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لیڈر آف اپوزیشن نے ایک تقریر کی، اپوزیشن کے لیڈر ہونے کے حوالے سے
جو تقریر بن سکتی تھی انہوں نے کی، مگر اس موقع پہ اتنی تندی اور تیزی سے ایسی باتیں کرنا جو میں سمجھتی ہوں کہ ملک و قوم کی ایک طرح سے سالمیت پہ بات آ سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تحقیق ضرور کروائیں، ہم تو حاضر ہیں. یہ واحد گورنمنٹ ہے طلعت صاحب جس کے منسٹرز جا کے پیش ہوتے ہیں عدالت میں. یہ واحد گورنمنٹ ہے جس کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہر فورم پہ خود پیش ہوتی تھیں. ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، اور اگر تحقیق ہوتی ہے، تحقیق میں جو چیز سامنے آتی ہے ہم حاضر ہیں. پہلے بھی حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں. مگر یہ کہہ دینا کہ کھاتے صاف ہیں تو اس پہ تو قوم بھی میرے خیال میں دیکھ رہی ہے اور یہ معاملات سمجھتی ہے کہ کیا ہیں. مگر اس وقت جب ہمارے ایک اعلیٰ افسر اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک ایجنسی کو، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، ڈی جی ایسا کہہ رہا جی ایجنسی کیا، ڈی جی ایسا جل پاشا جو ہے امریکہ کے اخبار میں چھپے ہر طرف اخبار میں. مگر بات یہ ہے کہ اس طرح کے صرف سیاست کرنے کے لیے ایسے بیانات کو دے دینا، صرف سیاست میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. ویسے وہ سر آنکھوں پہ لیڈر و اپوزیشن ہم عزت کرتے ہیں، اور اپوزیشن کا کام ہے بات کرنا، حکومت کا کام ہے جواب دینا. نہیں، وہ کام کرے، وہ اس کو آگے لے کے چلے، مگر کوئی ٹھوس بات. شیخ وقاص صاحب، یہ کھاتا کس کا صاف ہے کس کا خالی ہے؟ ہم تو یہ معاملہ فی الوقت چھوڑ چکے تھے. لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے کیا ہوا؟ یہ معاملہ دوبارہ کیوں اٹھایا گیا؟ لیٹس فرسٹ ایڈریس دیٹ. طلعت بھائی، میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو کھاتا کسی کا صاف نہیں ہے. اس میں جتنی اینٹیٹیز کا میڈیا میں ذکر ہو چکا ہے اور جن کا ابھی یہاں پہ ذکر ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہے. کسی کا کھاتا صاف نہیں ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کسی کا حصہ تھوڑا ہو، کسی کا حصہ زیادہ ہو، کسی نے زیادہ خوش کرنے کے لیے زیادہ آگے ہو کے کھیلا ہو، اور کسی نے پبلک کو بھی راضی کیا ہو اور سائیوں کو بھی راضی کیا ہو. اس طریقے سے ضرور ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قصوروار ان سب کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور اس کے شواہد، لوگ کہتے ہیں کمیشن، لوگ کہتے ہیں کمیٹی بنا کے چوئی صاحب کو خود اس کا ہیڈ بنا دینا چاہیے، اور اس میں میرے جیسے ایک دو بندے ڈال دیں تو شواہد آپ کے سامنے آ جائیں گے 2-4 دنوں کے 10 دنوں کے. مشکل کام نہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں. 90 منٹ کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جی، جیلیں پروونشل سبجیکٹ، پروسیکیوشن پروونس کے متعلقہ عدالتوں نے فیصلہ کر دیا. ایک چیز ہے، وکیل صاحب زیادہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. جب دیت کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو جج جو لوائقین ہوتے ہیں، وہ جج جو عدالت حکم دیتی ہے کہ متعلقہ ڈی سی او یا کنسرن ڈی پی او یہ پتہ کر کے بتائے کہ کیا یہ ٹھیک اس کے لوائقین بھی ہیں کہ نہیں ہے، یہ اس کے ایئرز بھی ہیں کہ نہیں ہے. وہ پھر ایک پروسیس چلتا ہے. ٹھیک، وہ نیچے قانون لے ڈاؤن پروسیجرز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. پھر وہ ڈی سی کو حکم جاتا ہے، ڈی سی تحصیلدار کو کہتا ہے، وہ پٹواری سے کرواتے ہیں، یا ڈی پی او جو ہے ڈی ایس پی کو کہتا ہے، اس کی پوری تصدیق ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی یہی اس کا وارث ہے. چھو منتر نہیں ہے، یہ چھو منتر نہیں، پروسیجر ہے. ہاں، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ یہاں فیسیلیٹیشن ہوئی ہے، یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. کہنے کا یہ مقصد، کسی نے تھوڑا کیا ہے، کسی نے زیادہ کیا ہے. ہاں، اب امیونٹی کا فیصلہ یا امیونٹی کا ڈیسیژن میں آتا ہوں امیونٹی پہ ذرا. وحید حکیم صاحب سے تھوڑا سا بلوچ صاحب ہیز نوٹڈ ڈاؤن. وحید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وحید صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ریمنڈ ڈیوس کے ایشو کے اندر پروسیکیوشن کی بات ہوتی ہے کہ جو تحقیق کر رہی تھی پولیس، جو وہ چلان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ذرا میں تفصیل بتائیے گا نا. اس کے اندر جھول کی وجہ سے تو نہیں کہ وہ چلا گیا یہاں سے؟ سر اس میں بڑی مہربانی طلعت صاحب، لیگلی یہ ہے کہ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس میں پریما فسائے جو افینسز اکارڈنگ ٹو دی کنٹینٹس آف دیٹ اسٹیٹمنٹ یا درخواست پہ وہ دفعات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. اور اگر 302 کا کیس ہو اور اس میں ساتھ 780A بھی لگ جائے تو پھر وہ دہشت گردی کی عدالت اس کو سنتی ہے. اور ادروائز پولیس نے 14 دن کے اندر ایک رپورٹ انڈر سیکشن 173 جس کو چالان آپ کہتے ہیں وہ متعلقہ کورٹ میں دیتی ہے. اگر 780A اس میں لگا ہوا ہو دہشت گردی کی پروویژن تو وہ ڈائریکٹلی دہشت گردی کی عدالت میں جائے گی. اور اگر اس میں 780A نہیں ہے تو وہ ایک آرڈنری کورٹ جو کورٹ آف ماجسٹریٹ ہے اور 190 CRPC کے تحت پھر وہ لرنر سیشن جج کے پاس جائے گی. اچھا، یہ شکیں کون لگاتا ہے ذرا یہ بتائیں، یہ کس لنچ؟ جی شکیں جو ہیں یہ SHO لگاتا ہے، اور جو تفتیشی افیسر ہوتا ہے وہ لگاتا ہے، پراسیکیوشن برانچ لگاتی ہے، DSP لیگل لگاتا ہے، DPO لگاتا ہے، IG تک لگاتا ہے. دس از دی ڈیوٹی آف دی پولیس. اگر وہ نہ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جی اس میں آگے پروسیجر یہ ہے کہ اگر وہ نہ لگائیں تو جب ماجسٹریٹ صاحب کے پاس یہ کیس جائے گا، ریمانڈ کے لیے جائے گا یا ادروائز جائے گا، تو پہلی سٹیج یہ ہے کہ وہ امینڈ کر سکتے ہیں پروویژن آف لا کو. اور اگر وہ چلان کورٹ میں چلا جاتا ہے تو جب کاگنیزنس کورٹ لیتی ہے
تو وہ بھی کورٹ اگر فیکٹس کو دیکھنے کے بعد تو وہ بھی پروویژنز جو ہے جب فرد جرم لگاتی ہے تو وہ آرڈر کر سکتی ہے. اچھا فرد آپ نے پڑھی نا جی اس کے اندر جو ریمنڈ ڈیوس کے یہ اس میں وہ سخت والی فردیں لگی ہوئی تھیں سر. اس میں لیگلی تھوڑا سا عرض کروں گا. سیکشن 6 ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی, تھوڑا سا 2 منٹ میں آپ کو دوں گا, جس میں یہ ہے کہ ایکٹ آف ٹیررزم, اگر کوئی جرم پبلک پلیس کے اوپر ہوتا ہے اور اس جرم میں پینک کریٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں یا ہراسمنٹ کریٹ ہوتی ہے, تو سیکشن 7 ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی, وہ بھی 302 کے کیس کے ساتھ لگ جائے گی. اگر وہ 302 کے ساتھ لگ جائے گی تو پھر سیکشن 7 لگنے کے بعد دس offense is not compoundable, پھر وہ کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتا, راضی نامہ نہیں ہو سکتا, رائٹ آف قصاص ویو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ایک کیس تھا کہ سر عام ایک شخص نے 2 معصوم لوگوں کو قتل کیا. لیکن یہ شکل لگی کہ نہیں لگی یہ بتائیں. یہ سبسیکوینٹلی یہ ڈیلیٹ ہوئی, لگنی چاہیے تھی یہ پروویژن. یہ اس لیے نہیں لگی کہ الٹیمیٹلی ریمنڈ ڈیوس کو ایک آرڈنری کورٹ سے ریلیف دلوانا تھا کہ لیگل ہیئرز جو ہیں وہ اس کو معاف کرتے. اچھا اس پہ اگر اس لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اس پہ رہے ذرا. اب آپ کا ایک نقطہ پروہیبٹڈ ایمونیشن بھی استعمال ہو جائے نا جی, اگر بلٹ بھی پروہیبٹڈ ہو تو پھر بھی وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے زمرے میں آ جاتی ہے. میں بریک لے لوں پھر ذرا اس کے اوپر آتے ہیں. اس کے اوپر آتے ہیں ناظرین. ریمنڈ ڈیوس کو کس نے نکلوایا, کس کا کھاتا صاف ہے, کس کا کھاتا خراب ہے, اور اگر سب کے کھاتے کے اندر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ کھاتا کھولا کیوں جا رہا ہے, اس وقت اس کے اوپر بات کیوں ہو رہی ہے. اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد واپس.